بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا لیسن الحمدللہ، آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، سبق نمبر 4 اور 5۔ محمد حسین صاحب ذرا کنفرم کر دیجئے کہ میری آواز اور تصویر کلیئرلی پہنچ رہی ہے آپ تک۔ اچھا، آواز نہیں آ رہی بالکل؟ اگر آواز نہیں آ رہی تو لیٹ می، کسی کو آواز نہیں آ رہی یا کسی کو آواز آ رہی ہے؟ آئی گیس آواز نہیں آ رہی سر۔ اچھا، لیٹ می ریکنیکٹ۔ اب آ گئی تھی آواز۔ آواز آ رہی ہے؟ کسی ذرا بتائیے جی اب آ گئی۔ آواز۔ بہت سلو ہے سر۔ جی ہے لیکن آہستہ آہستہ کا میرے پاس سلوشن نہیں ہے، میں تو فل والیوم پر ہوں، باقی لوگ بتائیے۔ سر ہلکی آ رہی ہے۔ سر ہلکی آ رہی ہے۔ سر آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے بالکل ابھی۔ ایکچولی یہ انٹرنیٹ کا ایشو ہے، اگر تو آواز نہیں آ رہی تو پھر تو میں اس کو ری سٹارٹ کرتا ہوں سسٹم کو۔ سر اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے سر۔ اب ٹھیک ہو گئی ہے؟ اوکے، میں کوشش کروں گا ذرا اونچا بولوں، رائٹ؟ آئی ووڈ لائک ایوری باڈی، سب کے لیے کلیئرٹی۔ والیوم سے بولیں، ٹھیک آ رہی ہے آواز۔ اچھا، جزاک اللہ۔ ایک دوسرا کیمرہ آن ہے، اس کو بند کرا دیں۔ کائنڈلی جس کا کیمرہ آن ہے وہ بند کر دیں پلیز، اس سے بھی فرق پڑتا ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ پہ۔ میرا ایک کویسچن ہے، جنرلی آج ہمارے ساتھ کوئی نیو اسٹوڈنٹ اگر ہے تو ذرا بتا دیں۔ کوئی نیو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا، پہلی دفعہ آئے ہیں کوئی؟ یہ کیمرہ آر وائی کا آن ہے۔ کائنڈلی کیمرے اپنے بند کر لیجئے۔ میں اپنے پاس سے بند نہیں کر سکتا، جس طرح اس کا کیمرہ پلیز بند کر لیجئے۔ سر یہ مسز طاہر کے نام سے ہیں، ان کا کیمرہ آن ہے مسز طاہر کے نام سے۔ تو کیا یہ میں جی آپ کا کیمرہ اپنا کائنڈلی آف کر لیں۔ مائک آپ میوٹ کر رہی ہیں لیکن کیمرہ آپ کا نہیں آف ہو رہا، تو کیمرے والا آپشن بھی آپ کائنڈلی بند کر لیں مسز طاہر۔ کوشش تو کر رہی ہوں لیکن یہاں سے ہو نہیں رہا مجھ سے۔ آپ چیک کر لیں، آپ اس میں گو ٹو میٹنگ کے آپشن آپ سائن آف کر کے دوبارہ سائن ان کر دیں۔ اچھا، میں نے کر دیا آف۔ پھر مجھے، اور یہ مائک کی دونوں طرف پہ کیمراز بنے ہوئے ہیں، ایک اسکرین کا اور ایک کیمرہ کا، مائک کے دونوں سائڈ پہ۔ آپ دیکھیے ہو گیا جی، ان کا آف ہو گیا آر وائی کا۔ جی میں نے آف کر دی یہاں سے۔ سو آئیے ویل گو تھرو اے کوئک ریویژن۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو اب تک پڑھا ہے اس کو جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ اور آئیے سب سے پہلے انٹروڈکشن۔ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس کورس کو ترتیب دیا۔ ہم سب کی دعائیں ان کے لیے جنہوں نے ہمارے لیے قرآن سمجھنا آسان کر دیا۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر ارشد اقبال ملک، اور میرے ساتھ ہیں میرے کولیگز عبدالرحمن، محمد حسین، مسز نغمہ جاوید اور شہزاد اسلام، جو آپ کی سپورٹ ٹیم ہے۔ ہمارا نصب العین، ہمارا ویژن یہ ہے کہ ایز فیملیز ہم اکٹھے مل کر امت مسلمہ کو جگائیں تھرو قرآن کی فہم سے، اور اپنی زندگیوں میں قرآن کی تعلیمات کو لے کر آئیں 24/7 انشاءاللہ۔ آج ہمارا لیسن 4 اور 5 ہے۔ اس طرح ہم آج 5ویں لیسن کے اختتام پر قرآن کریم کے انشاءاللہ تقریباً 20,000 الفاظ سیکھ لیں گے۔ تجوید کے متعلق آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ آج تقریباً 60 لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، اور ہم نے آج حروف حلقی سیکھے، اور الحمدللہ میں انکریج کرنا چاہتا ہوں باقی لوگوں کو بھی، اگر جوائن کرنا چاہیں تو آدھا گھنٹہ کلاس سے پہلے
تجوید کی کلاس شروع ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کی امپورٹنٹ سلائڈس، کورس کے مقاصد۔ ہم جب یہ کورس کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ تو ہمیں قرآن سمجھنا آسان لگے گا۔ کتنا آسان؟ ہم قرآن کریم کے آدھے سے زیادہ الفاظ سمجھ چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ مکمل نماز سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے ابھی تک پڑھا آپ اس کو نمازوں میں پریکٹس کر رہے ہیں۔ نماز مؤثر ہو جائے گی، خشوع خضوع اور شوق پیدا ہوگا۔ اور آج کا کی ایسپیکٹ ہے آج کے لیسن کا کہ سورۃ الفاتحہ ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے گا اور زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ ہم اپنا سکیں گے۔ نیک اعمال اور اعلیٰ اخلاق کی ترغیب ہوگی۔ آج انشاءاللہ ہم وہ 12 عادات مکمل کر لیں گے جس سے انسان کامیابی کی طرف گامزن ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ کی روشنی میں۔ اور آخر میں ہم 100 جملے ایسے سیکھیں گے عربی بول چال کے جن کا تعلق ڈائریکٹ قرآن سے ہے۔ ان مقاصد کے ساتھ یہ ہے جو ہم اب تک پڑھ چکے ہیں۔ آئیے ان آیات کو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم إياك نعبد وإياك تلاوت کی آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، تلاوت کی آواز کسی کو نہیں آئی یا کچھ کو آئی ہے؟ کسی کو نہیں آ رہی، کسی کو نہیں؟ نہیں آئی۔ اچھا فکر نہ کریں۔ اچھا نو ایشوز۔ اگر یہ نہیں آ رہی تو ابھی تھوڑی بات ہم لیسن کے اندر اسی کی تلاوت سنیں گے۔ تو میں ابھی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کریکٹ اٹ، میں صرف آپ سے بریفلی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ تلاوت سنیں تو ترجمہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں فالو کرنا چاہیے۔ مختصر ترجمہ کر لیتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو الرحمن ہے اور الرحیم ہے۔ تعریف و شکر اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، وہ سزا و جزا کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا کچھ الفاظ کا ترجمہ میں عربی کا عربی میں ہی رہنے دے رہا ہوں۔ یہ اعجاز ہے قرآن کا اور ہماری فہم کا کہ ان الفاظ کا اردو میں اس سے بہتر ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم الرحمن کا اور رحیم کا رب کا معنی جان چکے ہیں۔ تفصیل سے دوبارہ آگے پڑھیں گے۔ تو ابھی کے لیے ہمارا ایسپیکٹ ہے کہ تصور اور احساس کے ساتھ ہم جو بھی آیات پڑھیں ان کو زندگی میں لا سکیں۔ گرامر میں ہم نے کہا تھا ہم سیکھیں گے سن کر، دیکھ کر، سوچ کر، بول کر، بتلا کر، دل سے مل کر۔ اسی کا نام ہے TPI۔ نیکسٹ ہم نے سیکھا تھا جتنے الفاظ ہمیں قرآن کریم میں ملیں گے یا جتنے الفاظ عربی کے ہوں گے یا تو وہ اسم ہوں گے یا وہ فعل ہوں گے یا حرف۔ اسم میں صفت بھی شامل ہے یعنی ناؤن پلس ایڈجیکٹو، کسی کا نام یا کسی کی صفت، مثلا مسلم، مومن، یہ تمام صفات ہیں۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے کہ کام کب ہوا، ماضی میں ہوا، حال میں ہوا یا مستقبل میں۔ حرف وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جن سے اسم اور افعال کو ملایا جاتا ہے۔ ہم نے جمع پڑھی، مسلمن کی جمع مسلمون، مسلمن کی جمع مسلمین اور مسلمین کی جمع مسلمین۔ ہمیں یہ پڑھا کہ کوئی بھی جب ہم سیکھتے ہیں کسی اسم کے بارے میں تو اس کے آخر میں 3 قسم کی حرکات آ سکتی ہیں، ان اور ان، یا یہ مسلم ہو، مؤمن ہو، کافر ہو، صالح ہو، اس طرح کے بہت سے الفاظ ہمارے پاس آئیں گے۔ تو اگر ان کے آخر میں ڈبل پیش ہے تو اس کی جمع واو نون سے ہوگی، ڈبل زبر ہے تو یا نون سے ہوگی،
ڈبل زید بھی ہے تو یا نون سے ہوگی. بات سمجھنے والی یہ ہے کہ تینوں مسلمن، مسلمن اور مسلمین کا معنی ایک ہی ہے. ڈفرینٹ اینڈنگز ہمیں یہ ہیلپ کریں گی جملے میں کہ پتہ چلے گا کہ یہ مسلم کیا عمل کر رہا ہے، کیا یہ کرنے والا ہے عمل یا اس پر عمل ہو رہا ہے. اس کو ہم بعد میں تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو نیکسٹ ہم نے پڑھے تھے 2 ٹیبل. ایک ہم نے پڑھا تھا ٹیبل جس میں ہم نے کہا تھا، آئیے میرے ساتھ ریپیٹ کرتے ہیں، میں کروں گا، آپ اپنے گھروں میں ساتھ ساتھ کیجئے. ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو. ہوا سے مراد وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد، انت آپ ایک مرد، انا میں ایک مرد، انتم آپ سب مرد، نحنو ہم سب مرد. یہ 6 الفاظ قرآن کریم میں 1295 مرتبہ آئے ہیں. پھر ہم نے کویسچن آنسر سیشن کیا تھا. من ہوا کون ہے وہ، تو جواب میں تھا ہوا مسلم. من ہم تو جواب میں تھا ہم مسلمون. اب دیکھیں ہوا کا جواب ہوا سے آیا ہے، اس بات کو ذہن نشین کریں. جب کویسچن میں ہوا آئے، من ہوا، تو جواب شروع اب کریں گے ہوا سے. وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے. من ہم کون وہ سب ہیں؟ ہم مسلمون. من انتا، جب انتا سے جواب آئے، آپ سے پوچھا جائے تو جواب کویسچن انتا سے آئے تو جواب انا سے ہے. من انتا انا مسلم. انتم سے سوال آئے تو جواب نحنو. من انتم نحنو مسلمون. اگر میں کہوں اب یہ کیسے، من ہوا وہ مؤمن، من ہم مؤمنون، من انتا انا مومن، من انتم نحنو مؤمنون. نیکسٹ ہم نے پڑھے تھے ٹکڑے، ہو ہا ہم کا ہی کمنا. تقریباً قرآن کریم کی ہر لائن میں یہ ٹکڑا آئے گا. ہم نے پڑھا ربو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. اس سے ہم نے اخذ کیا کہ کوئی بھی اسم ہمیں ملے اس کے ساتھ ہم جوڑ سکتے ہیں ہو ہم کا ہی کمنا. یعنی دین کو اگر ہم دین ہو کہیں گے تو اس کا دین بن جائے گا، دینو ہم ان سب کا دین، دینو کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینو کم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین. ہے نا آسان؟ الحمدللہ. اور ہم نے اس طرح سے 3 اسباق میں 33 ایسے الفاظ سیکھ لیے جو قرآن کریم میں 12,000 سے زائد مرتبہ آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. 4A. لیسن نمبر 4A میں ہم کیا پڑھیں گے آج؟ ہم شروع کریں گے، امید ہے اس کی آواز آپ کو پہنچے گی. ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک انسپریشنل آیا سے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آواز آئی؟ آئیے جی آئیے. چلے کوئی بات نہیں، آواز نہیں بھی آ رہی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے یقیناً آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے. تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تو ہم سب کا کیا کہیں گے؟ جی ہاں، ہم حاضر ہیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے. آج کا سبق سورۃ الفاتحہ مکمل کریں گے انشاءاللہ، اور ہم مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ سیکھیں گے اور اس کی جمع بھی. تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. ونس اگین سورۃ الفاتحہ کو سنیں گے. آج ہمارا ٹوٹل فوکس ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہماری زندگی میں آج آ جائے مکمل طور پہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ سورہ کو سنیں اور سننے کے بعد ہم اس کا ڈیٹیلڈ انالیسس کریں گے. کتنے طریقوں سے؟ ہمارا طریقہ کار ہے کہ سننے کے بعد ہم 4 انداز میں قرآن کی آیات کو سمجھیں گے. پہلا اس کا لفظ با لفظ ترجمہ، اس کا پھر رواں ترجمہ، یعنی لفظ با لفظ کا مطلب ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن، رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن. اس کے بعد ہم اس کا سمجھیں گے گرامر کا پورشن کہ ہمارا جو قواعد ہم سیکھ رہے ہیں ان کی اپلیکیشن کیا ہے. اور چوتھے نمبر پہ ہم سیکھیں گے اس کا مفہوم، یعنی یہ آیت ہم سے چاہتی کیا ہے. ہر آیت کے حدیث کے ٹکڑے کو ہم ان 4 انداز میں سیکھیں گے. اور آج سے ہم یہ جان لیں کہ ہمارا فوکل پوائنٹ کیا ہے.
ان چار چیزوں میں سے جس کا ہمارا جو مقصد یہ ہے کہ مفہوم ہماری سمجھ میں آ جائے، یعنی واٹ از دس آیا آسکنگ اس ٹو ڈو. تو آئیے ان آیات کو ہم سنتے ہیں. أعوذ بالله سوری، آپ کو آواز تو میرا خیال ہے نہیں آ رہی، تو پھر آپ سنانا سننے والا کام ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، بیکاز اپیرنٹلی دیر از، میں اس کو فکس کروں گا انشاءاللہ بریک میں. تو آئیے ہم آتے ہیں اپنا، ہم نے یہاں تک پڑھا تھا اب ٹل ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں. تو دوبارہ سے ہم نے شروع کیا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں لا کے. اعوذ باللہ یعنی میں اپنے آپ کو پناہ میں لاتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان کیا، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان شدت مہربانی کی، رحیم تسلسل رحمت کا. اس کے بعد ہم نے کہا ہم تمام شکر اور تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ اس دن جس دن حساب کتاب ہوگا اس کا وہ مالک ہے. یہاں تک جب ہم نے بات کی تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. جب ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا تو ہمارا ڈائلاگ اب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ گیا. اللہ تعالیٰ سے ہم نے کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو ہم سب سے پہلی کیا چیز اب اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ اب یہ جو نیکسٹ جو ہمارا جو بلکہ یہاں پر ایک منٹ کے رک جائیں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پوری سورۃ الفاتحہ میں اس کا جو اس میں ایک ایسی آیت ہے جو دین کا مفہوم ہے، یعنی ایک آیت میں مکمل دین کا خلاصہ ہے اسلام کا، تو وہ آیت ہوگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس میں پورے کا پورا دین اکٹھا مل کر آیا ہے. کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور اسی سے مدد کا طلب کرنا، یہ ہے مین فوکل پوائنٹ آف انٹائر دین. آج ہم نیکسٹ سیکھیں گے کہ اس سورہ کا پرائمری فوکس کیا ہے. یعنی ایک تو پورے دین کا ہے، ہر سورہ میں کوئی ایک ایسا مفہوم ہوگا جو اس پوری سورہ کو بیان کرتا ہے. سورۃ الفاتحہ کا جو مفہوم ایک لائن میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا. تو اہدنا الصراط المستقیم ہماری وہ آیت ہے جس سے سورۃ الفاتحہ کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے. ہم جتنی بھی صورتیں پڑھیں گے اس لیسن میں، اس میں ایک لائن کا مفہوم پڑھیں گے جس سے وہ پوری سورہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے. تو آج کا ہمارا لیسن اہدنا الصراط المستقیم. پہلی چیز ہم دیکھیں گے اہدنا، ایک ٹکڑا ہے یہ دو. آج ہم نے پڑھا تھا تجوید میں بھی ہا، تو میں آسان لفظوں میں یوں کہوں کہ ہا ہڈی والی تو یہ گول ہے جس میں محنت نہیں کرنی پڑتی، اور ہا حلوے والی جس میں محنت کرنی پڑتی ہے اور اس میں ہمارا سانس باہر کو نکلتا ہے حلوہ، اور ہڈی جو ہے وہ کہنا آسان ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے آسانی کے لیے. تو اہدنا ہدایت دے ہمیں، اہدی کا معنی ہدایت دے، وی ریکویسٹنگ، اور نہ ہمیں. تو کی ورڈ اس آیت میں ہدایت ہے. ہم ہر آیت میں چند کی ورڈز کو دیکھیں گے، ان کی ورڈز کو انڈرسٹینڈ کریں گے. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت راستہ ہے، اور راستے سے کیا مراد ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کر رہے ہیں، اور قرآن وہ ہے جہاں سے ہدایت ملتی ہے. ہدی للناس کا معنی ہے لوگوں کے لیے ہدایت، ہدی للمتقین کا معنی ہے متقین کے لیے ہدایت. ہدایت ہمارا فوکل کی ورڈ ہے. الصراط کا معنی راستہ، المستقیم کا معنی سیدھا. یہاں پر دیکھیے ال اور ال لگا ہوا ہے. اس ال کا معنی ہے خاص. اس سے پہلے ہم نے ال کا معنی الحمد کے ساتھ سیکھا تھا، اس کا معنی تھا ہر طرح کا، all kinds of. تو دو طرح کے ال ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ کانٹیکس سے. یہاں مراد ہے ایک خاص راستہ، یعنی ایک خاص راستہ جو بالکل سیدھا ہے، خاص مستقیم ہے. ال کا معنی یہاں پہ خاص. جس طرح خط مستقیم ہوتی ہے، اس مستقیم کا معنی استقامت سے سمجھ میں آئے گا کہ جب ایک دفعہ آپ نے
استقامت اختیار کر لی تو پھر دائیں بائیں نہیں مڑنا، اس راستے کو پکڑ کے رکھنا ہے مستقیم۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ایک سیدھے راستے کی ہدایت چاہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ راستے اور بھی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم سیکھیں گے کہ 3 میجر راستے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ ان 3 میں سے ہم راستہ کون سا مانگ رہے ہیں؟ ہدایت کا راستہ۔ اور ہدایت کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہدایت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس آیت میں ہر مسلمان اپنے لیے ہدایت طلب کر رہا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا مانگی۔ تو ہدایت سے مراد کیا ہے؟ جب کہ ہر مسلمان تو پہلے ہی مسلمان ہے، تو کیا مسلمان ہونا ہدایت پر ہونا نہیں ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہدایت ہم کہاں مانگیں گے؟ ہمیں ہدایت اپنے ہر کام میں ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو ہدایت کا تصور یوں سمجھیے کہ جب ہم کلمہ پڑھ کے یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے تو ہم اسلام کی یونیورسٹی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب جب اس یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں تو تا حیات مرنے تک ہم سیکھتے ہیں، ہمیں ہدایت کی ضرورت رہتی ہے۔ تو مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہدایت آ گئی، ہدایت آتی رہتی ہے، ہدایت ہم مانگتے رہتے ہیں، ہمیں ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہدایت ملتی کہاں سے ہے؟ قرآن کریم پڑھنے سے، سمجھنے سے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے، احادیث کے ذریعے ہدایت یہاں سے ملتی ہے۔ ہر نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری نہیں بلکہ ایمرجنسی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے تصور میں یہ لے کر آئیں، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ جب یہاں پہنچتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں تو اللہ تعالیٰ سے آپ ہدایت کی دعا مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کب دیتے ہیں؟ اسی نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قاری صاحب قرآن کریم میں سے کہیں سے بھی کوئی سورہ یا آیات پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ ہدایت ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم عربی نہیں سمجھتے۔ تو یہاں سے مراد ایمرجنسی اس لیے ہے کہ میری اگلی نماز جو ہے وہ کامل ہو، اگلی نماز میں قرآن سمجھ سکوں۔ تو یہ ایمرجنسی ہے کہ جلد سے جلد میں سارے کا سارا قرآن سمجھ لوں، تاکہ جب میں ہدایت مانگوں اللہ تعالیٰ سے تو مجھے سورۃ الفاتحہ کے بعد جو بھی آیات پڑھی جائیں ان کی سمجھ آ جائے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن سمجھنا کیوں ضروری ہے، کیوں ایمرجنسی ہے؟ اس لیے کہ ہم جس ہدایت کو طلب کرتے ہیں وہ ہدایت ہمیں ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ملتی ہے۔ اگر اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو ہدایت ہم سے ضائع جا رہی ہے۔ ہدایت کی اپوزٹ ہے ضلالہ، یعنی گمراہی۔ تو اگر ہم شک کریں گے، یاد رکھیں قرآن کریم میں 2 چیزیں ایسی بتائی گئیں جو گمراہی کا باعث بنتی ہیں: اپنی خواہشات پر، یعنی غلط خواہشات پر عمل کرنا، اور دوسرا شک کرنا۔ یہ 2 چیزیں دل سے نکل جائیں تو ہدایت دل میں اترنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عادت نمبر 10، 9 عادات ہم کر چکے ہیں، 10ویں ہے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنا۔ اور ہدایت سے مراد کیا ہے؟ میں یہ بھی کلیریفائی کر دوں، جب ہم ہدایت کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا پکچر آتی ہے؟ یوں تصور کریں کہ ایک شخص میرے سے کافی دور، لیٹ سے F9 پارک میں کھڑے ہو کر فون کرتا ہے کہ مجھے ذرا، یا فرض کیا آپ سے کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے آپ F9 پارک لے جائیں، رستہ بتا دیں۔ تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تم یہاں سے سیدھا جاؤ، رائٹ ٹرن کرو، لیفٹ ٹرن کرو، اور پھر وہاں پہ پہنچ جاؤ گے۔ تو ہم اس کو ہدایت دے رہے ہیں، راستہ دکھا رہے ہیں۔ تو بیسٹ فارم آف ہدایت کیا ہوگی؟ اس شخص کو میں نے اگر F9 پارک پہنچانا ہے تو کیا یہ ڈائریکشنز کافی ہیں؟ پہنچ تو شاید جائے گا لیکن 3-4 دفعہ غلطی کرے گا، پھر فون کرے گا۔ سب سے بہترین انداز، یعنی فار شور اس کو F9 پارک پہنچانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں اس کا ہاتھ پکڑوں اور وہاں تک پہنچا کے آؤں اور بتاؤں کہ یہ تم رستے پر پہنچ گئے ہو۔ اسی انداز میں جب اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں تو کہیں اے اللہ مجھے ہدایت دے، ہدایت پر چلا اور ہدایت پر پہنچا۔
ان تینوں کاموں میں مجھے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے. ہدایت مل جانا کافی نہیں ہے، ہدایت پر استقامت اختیار کرنا اور ہدایت پر پہنچ جانا زندگی کے آخر میں، یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے. اس لیے ہم ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں گے. آئیے تصور اور احساس کے ساتھ یہ پریکٹس کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. آپ اندازہ لگائیں کہ ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے. یہاں پڑھنے کے انداز میں مانگنا ہے. جب اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو کیسے مانگا جائے، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جب آپ کسی سے مانگتے ہیں تو اس کی دینے کی استطاعت کے مطابق اس سے طلب کرتے ہیں. کسی کے پاس اگر 100 روپے ہی ہیں ٹوٹل، تو آپ اس سے 90 روپے تو مانگنے سے رہے، آپ اس سے 1 روپیہ ہی طلب کریں گے. لیکن جس کے پاس دنیا کے تمام خزانے ہیں، اس سے آپ اسی انداز میں مانگیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس بے انتہا ہدایت ہے. آپ ہدایت اس طرح مانگیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہدایت چاہتے ہیں. دوسرا انسان وہ چیز مانگتا ہے جس میں کمی محسوس کرتا ہے. اپنے آپ کو جاہل تصور کرتے ہوئے ضرورت ہے آپ کو ہدایت کی، اس لیے مانگے. تو جس طرح ایک بھیک مانگی جاتی ہے، اگر ایک واقعی کوئی بھوکا ہو، اس کا مانگنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ مجھے کسی طرح سے میری ضرورت ہے. تو ہدایت میری اور آپ کی ضرورت ہے. تو جب اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اس آیت پر آ کر اس طرح مانگے کہ یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کچھ مانگ رہے ہیں. اہدنا، دے مجھے، دے ہمیں، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت. نیکسٹ آیت اللہ تعالیٰ ہماری کلیریفائی کر رہے ہیں. جب راستے کی ہدایت مانگ رہے ہو تو وہ کون سے راستے کی ہدایت تمہیں چاہیے؟ پہلا راستہ کون سا بتایا؟ صراط، راستہ. الذین، نیا لفظ. الذین کا معنی ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو. الذین، ان لوگوں کا راستہ. انت، انعام کیا تو نے. تا دیکھیں، انت، تو نے انعام کیا، یعنی تو نے ریوارڈ کیا، تو نے عطا کیا. علیہم، ان پر. اس آیت سے پتہ چلتا ہے، دیکھیں علیہم کو لکھنے کا طریقہ الگ کر دیں تو اعلیٰ ہے اور ہم ہے، ملائیں آپس میں تو یا جڑ جاتی ہے اور 2 نقطے نیچے آ جاتے ہیں. تو اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ آیت کے ٹکڑے سے کہ ہم اس ہدایت کے طلبگار ہیں جو ہدایت اس سے پہلے اللہ تعالیٰ عطا کر چکے ہیں کچھ لوگوں پہ. الحمدللہ، یعنی ایک سکسیس سٹوری موجود ہے. ان لوگوں کی طرح سے مجھے ہدایت دے جن لوگوں پہ تو نے پہلے ہدایت دی. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں کے متعلق بات ہو سکتی ہے. بہت سے لوگوں کو ہدایت ملی. قرآن کریم میں 4 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی جن پر ریوارڈ کیا. اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ان پر انعام ہوئی ہے ہدایت، ہمیں بھی عطا کر. وہ 4 جس کا ذکر کیا گیا قرآن میں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن 4 کیٹیگریز ہمارے سامنے کلیئرٹی سے ملتی ہیں. تو میرے دل سے کیا دعا نکلنی چاہیے؟ دیکھیں، جب بھی ہم قرآن کی آیت کو سمجھیں، اس کا ہمارے پر کیا اثر پڑتا ہے. میرا دل کرتا ہے میں بھی وہی انعام حاصل کروں جو ان کو ملا. تو ان کو کیا ملا؟ ان میں سے لیٹ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذہن میں یہ نہ کریں، اب انبیاء کی بات ہو رہی ہے تو کیا میں انبیاء کا جو انعام ہوا وہ انعام میں بھی حاصل کر سکتا ہوں؟ کیسے کر سکتا ہوں؟ کہ جو انبیاء نے کیا اگر میں بھی ویسا کروں تو مجھے بھی انعام ملے گا. انبیاء نے کیا کیا؟ انبیاء کو جب وحی پہنچی، اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن پہنچا، تو سب سے پہلا کام انبیاء نے کیا کیا؟ وہ اس پر ایمان لے آئے، وہ اس پہ ڈٹ گئے. میں بھی ایسا ہی کروں گا. جب ان کو پہنچ گیا قرآن تو سب سے پہلے انبیاء نے کیا کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ جو ان پہ کتاب پہنچی، اس کے پہنچنے کے بعد یا وحی پہنچی، انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس پر ایمان لانے کے بعد خود اس پر عمل کیا. اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد انہوں نے دوسروں کو وہ پہنچایا. تو ہم بھی اسی انداز میں اگر ہدایت کو دیکھیں کہ جب ہمیں ہدایت پہنچے تو ہم اس پہ یقین کر لیں بغیر کسی شک و شبہ کے، پھر اپنے اوپر اپلائی کریں. جب ہم خود اپلائی کر چکے ہیں تو دوسروں تک پہنچائیں. تو اس کا مطلب میں نے وہ راستہ اختیار کیا جو کہ انعام والوں کا ہے. اسی طرح صدیقین کا راستہ کیا ہوگا؟
ہمارے پاس اگزامپل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ انہوں نے سچ، ہمیشہ سچ بولا، اور کئی احادیث سے پتہ چلتا ہے اگر آپ سچ بولتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کو سچ یہ جنت میں لے جائے گی. تو سچ کا ہاتھ ساتھ نہ چھوڑیں. تو صدیقین، سچ بولنے والوں کا انعام جنت ہے. شہداء وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی تک اللہ کے راستے میں قربان کر دی. کیا میں بھی کر سکتا ہوں؟ جی ہاں. آپ نے تو نیت کرنی ہے. شہید ہونا اس دنیا میں جان دے کر یا نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. نیت آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. صالحین میں کیسے بن سکتا ہوں؟ دیکھیں ان تمام چیزوں کو قرآن میں اسٹڈی کریں گے تو صالحین کے